بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 26 نومبر بروز اتوار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کا کامیاب پاور شو تھا آج کرک میں، جبکہ دوسری جانب کاموں کی میں استحکام پاکستان پارٹی کا خالی کرسیوں کا جمع غفیر تھا، اور وہاں پر جہانگیر خان ترین اور علیم خان نے تقریریں بھی کیں اور قوم کے سامنے اپنا منشور بھی رکھا، لیکن لوگوں نے بری طرح ان کو مسترد کر دیا۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ آج جو کرک میں پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، کل دیر بالا میں تھا اور وہاں پر شیر افضل مروت گئے تھے۔ آج اسلام آباد سے شیر افضل مروت جب کرک جا رہے تھے تو ان کو راستے میں روک لیا گیا اور ان کو پھر واپس بھیج دیا گیا۔ بغیر کسی لیڈر کے، بغیر کسی رہنما کے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کا جمع ہونا، یہ واقعی ایسا خوف ہے کہ جس خوف کی وجہ سے جو الیکشن کمیشن بھی ایکٹیو ہو گیا، اور الیکشن کمیشن نے جو ایک اہم کیس سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو پارٹی عہدے سے ہٹانے کا، وہ میں سمجھتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں ملنے والا جو رسپانس تھا، یہ اس وجہ سے جو پی ڈی ایم وغیرہ ہے ان کو خوف کی لہر دوڑ گئی ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کریں۔ لیکن پہلے میں آپ کو بتاؤں گا پشاور ہائی کورٹ میں خیبر پختونخوا کی نگران حکومت کی جانب سے جو جلسوں اور ریلیوں کے لیے ایس او پیز جمع کروائے گئے ہیں، اور جو ایس او پیز ان کی جانب سے جاری کیے گئے اور جو عدالت میں رپورٹ جمع کروائی گئی، مرکزی دھارے کی سیاسی جماعتیں جس میں جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندوں کے حملوں کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ یہ رپورٹ میں کہا گیا کہ فضل الرحمان کی جماعت کو سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اس کے بعد پاکستان مسلم لیگ نون کو خطرہ ہے خیبر پختونخوا میں، اور تیسرے نمبر پر اے این پی کو دہشت گردوں کے نشانے پر ہیں۔ یہ رپورٹ جمع کروائی گئی ہے کہ اصل میں جو جماعتیں آج اے این پی نے مردان میں، جہاں پاکستان تحریک انصاف نے 2 دن پہلے جلسہ کیا تھا، وہاں اے این پی نے آج جلسہ کر کے دیکھ لیا ہے۔ جلسہ کیا ہونا تھا، وہاں 100 بندہ بھی نہیں اکٹھا ہوا۔ تو یہ بیسیکلی چونکہ وہاں پر حکومت گورنر کی ہے اور وہ سمدھی ہیں فضل الرحمان کے، تو یہ ان کو ایک سیف پیسج دینے والی بات ہے کہ جی آپ تو جلسے نہ کریں، آپ کو تو خطرے ہی بڑا ہے۔ اب فضل الرحمان کو کس سے خطرہ ہو سکتا ہے، یا نون لیگ کو یا اے این پی کو؟ پہلی رپورٹ تو یہ ہے، اس میں کہا گیا کہ قبائلی امور نے محکمہ داخلہ و قبائلی امور نے اپنی ایک رپورٹ میں دہشت گردی کے خطرات سے متعلق پشاور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا۔ صوبائی حکومت اور مانسیرا انتظامیہ کے خلاف عدالتی احکامات کے باوجود ضلع میں ورکرز کنونشن کو روکنے پر توہین عدالت کی کارروائی کے لیے پی ٹی آئی کی درخواست کے سلسلہ میں محکمے کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی رپورٹ کے مطابق پیشے کے اعتبار سے کاروباری سیاسی رہنماؤں کو بھی عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے بھتہ دینے کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ یہ رپورٹ 22 نومبر کو صوبائی انٹیلیجنس کوارڈینیشن کمیٹی کے اجلاس کے بعد سامنے آئی ہے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ محمد عابد مجید کی زیر صدارت اجلاس میں ایڈوکیٹ جنرل، ڈویژنل کمشنرز، ریجنل پولیس افسران پشاور، مانسیرا، ڈیرہ اسماعیل خان، کوہاٹ، ایبٹ آباد اور 4 اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز اور پی آئی سی سی اراکین نے شرکت کی۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی اپنے اینٹی اسٹیبلشمنٹ موقف کی وجہ سے سنگین خطرات لاحق ہیں۔ اب یہ نہیں بتایا کہ کس سے خطرات لاحق ہیں، لیکن اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو موقف ہے اس کی وجہ سے سنگین خطرات پی ٹی آئی کو بھی لاحق ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ یہ دھمکیاں تحریک طالبان پاکستان اور دیگر عسکریت پسند گروپوں کی جانب سے آتی ہیں جو موجودہ حکومت پر دباؤ ڈالنے اور اسے بدنام کرنے کے مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں۔ یہ بھی کہا گیا کہ افغان سرحد کے قریب یا قبائلی اضلاع سے ملحقہ علاقوں میں زیادہ خطرہ۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ جنوری سے نومبر 2023 کے درمیان 738 دہشت گرد حملوں میں 360 افراد جاں بحق ہوئے اور 958 زخمی ہوئے، جن میں 121 عام شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 239 ارکان تھے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان حملوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 653 اہلکار اور 305 عام شہری زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ گزشتہ 2 ماہ میں دہشت گردی کے 246 واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 65 اہلکار اور 24 دیگر افراد جاں بحق اور 93 عام شہری اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے 164 اہلکار زخمی ہوئے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ محکمہ داخلہ اور قبائلی امور نے 1 اگست کے آغاز میں ہی امن و امان کی بحالی کے لیے سیاسی جماعتوں کے لیے اسٹینڈنگ آپریٹنگ طریقہ کار جاری کر دیا تھا تاکہ تمام سرگرمیوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اس میں مزید کہا گیا کہ سیاسی جماعتوں کو سیاسی سرگرمیوں کے لیے این او سی حاصل کرنے کے لیے متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو درخواست دائر کرنے کے لیے فراہم کردہ ایس او پیز پر عمل کرنا ہوگا، خاص طور پر ان بڑے اجتماعات کے لیے جہاں قومی سطح کی قیادت کی آمد متوقع ہو۔ درخواست میں سیاسی جماعت کے لیے اجتماعات کے لیے عارضی 15 روزہ شیڈول ہونا چاہیے، جس میں جگہ، وقت اور قائدین کی فہرست کے علاوہ سامعین کی متوقع تعداد کی بھی تفصیلات لکھیں
14 दिन पहले आपने अब ये इंतखाबी मुहिम करनी है। इंतखाबी मुहिम में अगर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास दरख्वास्तें दे दे के ही जलसों की इजाज़त लेनी है और 14 दिन पहले किसी भी इज्तिमा या जलसे से इजाज़त लेनी है, तो फिर तो इंतखाबी मुहिम हो गई ना। फिर तो आप सारे काम छोड़ के बस DC के दफ्तर के चक्कर लगाते रहें, वहाँ कभी दरख्वास्त दें, कभी वो आपको बुलाए, कभी वहाँ फहरिस्तें दें, कभी वहाँ तादाद बताएं। अब किसी को अंदाज़ा था कि करक में हज़ारों लोग एक कन्वेंशन में आ जाएंगे या दीर बाला में लोग आ जाएंगे? असल बात यह है, और आज भी पुलिस ने वहाँ पर नाके लगाए हुए थे, पुलिस ने रुकावटें खड़ी की हुई थी, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग आ जाते हैं तो वो रुकावटें फिर रुकावटें नहीं रहती। उसमें फिर यही होता है कि बाद में जैसे मुकदमे दर्ज हुए हैं, नए मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं और इसमें मज़ीद क्या हो सकता है। रिपोर्ट में कहा गया कि SOPs के तहत तमाम सियासी इज्तिमात दिन की रोशनी में होने चाहिए और मुकर्ररा वक्त की हद से आगे नहीं होने चाहिए। मुकर्ररा वक्त पर अमल ना करने पर किसी भी हादसे की ज़िम्मेदार मुतलका सियासी जमात की क़यादत होगी। जनाब, इसका मतलब ये है कि पहले थोड़ा टाइम रहता है और उसमें आधा तो गुजार देना। रात को तो आप कैंपेन कर नहीं सकते, रात को तो आपको इज्तिमा कर नहीं सकते, दिन में इज्तिमा होगा। और अगर 2 घंटे का आपने टाइम लिया है और 2 घंटे से 5 मिनट ऊपर हो जाएंगे तो फिर भी पर्चा होगा और कार्रवाई होगी। ये पेशावर हाई कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट, जिस पर 29 नवंबर को पेशावर हाई कोर्ट में समाअत होने जा रही है। वहीं पे हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज जलसा था, पहले तो मैं आपको बता दूं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा था कामोकी में, ज़िला गुजरावाला में। वहाँ पर जो मौका पर मौजूद हमारे दोस्त हैं, उनकी जानिब के उनके ये अल्फाज थे कि कामोकी में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का जलसा खाली कुर्सियों का ठाठे मारता समंदर था। पैसा है, इन्होंने कुर्सियाँ लगा दी, बंदे कहाँ से लाएँ? कोई आने को तैयार नहीं है। यहाँ तो नून लीग का नवाज शरीफ आ जाए, वो नहीं जलसा कर सकते, तो बाकी किसी ने क्या जलसा करना है? जहांगीर तरीन और अलीम खान को कौन जानता है? इन्होंने जलसों का पता नहीं इनको किसने मशवरा दिया कि जलसे करें। खैर, बुरी तरह नाकाम हुआ और बुरी तरह फ्लॉप हुआ। और इनके अपने जो साफ़ी हैं वो भी अब ये बात कह रहे हैं कि जो जहांगीर खान तरीन का या अलीम खान का जलसा था वो बुरी तरह फ्लॉप हुआ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का करक में जलसा था और इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सवात में, अब मुराद सईद नहीं था सवात में, लेकिन इतना बड़ा कन्वेंशन हुआ। करक में वर्कर्स कन्वेंशन जलसे में तब्दील हो गया और कन्वेंशन ने साबित कर दिया कि बग़ैर क़यादत के भी लोग नज़रिए के साथ खड़े होते हैं। पहले तो ये था कि चले शेर अफजल मरवत पहुंच जाते हैं और वो आजकल एक सोशल मीडिया पे उनको सुना जाता है या उनकी बातों को लाइक किया जाता है, तो बहरहाल वो जाते हैं और खैबर पख्तूनख्वा में उनको पजीराई मिलती है। आज जब वो इस्लामाबाद से जा रहे थे शेर अफजल मरवत, तो उनको रोक लिया गया और जिस पुलिस ने रोका, खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस ने बाकायदा उनके साथ फिर तस्वीरें भी बनवाई उन्होंने, क्योंकि नफ़रत तो किसी में नहीं है, हम सब एक हैं। फ़ौज हमारी, पुलिस हमारी, इदारे हमारे, अवाम वो हम में से ही है ना। हमारा चाचू, मामू, कज़न, यही लोग या हमारे इदारों में है या पुलिस में है। अब ये तो ऊपर जो चंद एक लोग बैठे हैं हुकूमतों में, उन्होंने मजबूर किया होता है कि जिसकी वजह से ये मामलात ख़राब होते हैं। खैर, उन्होंने शेर अफजल मरवत से ना सिर्फ तस्वीरें बनवाई और उन्होंने बाकायदा तौर पर वहाँ गपशप की, लेकिन शेर अफजल मरवत को बताया कि हमें हुक्म है कि आपको आगे नहीं जाने देना और आप वापस चले जाएं। शेर अफजल मरवत वापस, चूँकि उनके खिलाफ एक नया मुकदमा भी दर्ज हो चुका है, अभी फांसी ज़मानत भी नहीं हुई, इतवार थी, वो वापस इस्लामाबाद में आ गए। अब उनके इस्लामाबाद आने के बाद वहाँ पे करक में तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे रेलों की सूरत में लोग आ रहे थे कि बंदा हैरान होता है कि बग़ैर किसी क़यादत के, ना इमरान खान है ना कोई वहाँ पर लीडर है, और खौफ है, लोगों को पता है कि आगे पुलिस है, पुलिस मुकदमा दर्ज करेगी, गिरफ्तारियाँ करेगी। उसके बावजूद जो जलसा, जो कन्वेंशन था वो बड़े जलसे में तब्दील हो गया और वहाँ पर लोगों ने अपना जो जज्बा था वो उनका दीदनी था। अब खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो 3-4 इवेंट्स किए हैं, और अब तो ये शुरू हो गया है ना। कल लगता था कि दीर बाला में सबसे बड़ा इवेंट था, आज लगता है कि करक का जो इवेंट है वो दीर बाला से भी ज़्यादा था, आगे फिर पेशावर में भी होना है और बाकी अब ये वहाँ पर लोगों को एक करेज मिल गई है, हौसला मिल गया है। पेशावर हाई कोर्ट का उसमें बड़ा किरदार है और फिर वहाँ की आवाम जिस तरीके से निकली है उसकी भी कोई मिसाल नहीं मिलती। अब इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए, एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की 30 नवंबर को तोशा खाना की जो सज़ा थी, सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत होने जा रही है। 30 नवंबर को चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब,
اس میں ایک درخواست تھی کہ آپ نے سزا تو سسپینڈ کر دی لیکن فیصلہ سسپینڈ نہیں کیا، فیصلہ سسپینڈ کریں تاکہ ڈسکوالیفیکیشن کا جو تماشا ہے وہ ختم ہو۔ پہلے اس پر 7 نومبر کو سماعت ہوئی، اس دن امجد پرویز صاحب موجود نہیں تھے جو کہ وکیل ہیں الیکشن کمیشن کے، اور پھر 20 نومبر کو لطیف خان کھوسہ صاحب موجود نہیں تھے۔ اس وجہ سے عدالت نے سماعت 30 نومبر کے لیے ملتوی کی۔ کل 27 نومبر کو نواز شریف کی اپیلیں ہیں، اور 30 نومبر تک تو خیر نواز شریف کی اپیل ڈیسائیڈ بھی ہو جائے گی، چونکہ ان کی اپیلوں پہ نیب کہتا ہے ہم نے آدھا گھنٹہ بحث کرنی ہے، عامر فاروق صاحب فرماتے ہیں آپ کو 2 گھنٹے دیں گے، 2 گھنٹے کر لیجئے گا۔ خیر جو بھی بحث ہو، جو فیصلہ ہے وہ مجھے اور آپ کو پتہ ہے چونکہ ہم آئین اور قانون سمجھتے ہیں۔ اب کیا ہوا کہ عمران خان کے خلاف عمران خان کو پارٹی چیئرمین شپ سے ہٹانے کے لیے پٹیشن فار دی ریموول آف نیم آف عمران احمد خان نیازی ایز پارٹی چیئرمین ہیڈ آف پاکستان تحریک انصاف فرام دی ریکارڈ آف الیکشن کمیشن آف پاکستان، اس کو سماعت کے لیے مقرر کر دیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف یہ الج کر رہی ہے کہ خیبر پختونخوا میں بڑے پیمانے پر پاکستان تحریک انصاف کے جلسوں کو دیکھتے ہوئے یہ اب ایک خوف کے مارے اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک اور جھٹکا دینے کے لیے اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کو سماعت کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کیسز پہلے بھی ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں۔ یہ پہلی دفعہ جب الیکشن کمیشن نے ریفرنس میں توشہ خانہ ریفرنس میں عمران خان کو میاں والی کی سیٹ تک کی حد تک نیل کیا تھا تو ایک درخواست دائر ہوئی تھی، اس میں عمران خان کو نوٹس ہوا تھا پارٹی چیئرمین شپ عہدے سے ہٹانے کے لیے، اس کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا تھا۔ لاہور ہائی کورٹ نے وہ اس درخواست میں، چونکہ فیصلہ تو وہی تھا اکتوبر 2022 والا الیکشن کمیشن ریفرنس والا، اس میں پھر عدالت نے وہ فیصلہ معطل کر دیا تھا، وہ فیصلہ پر سٹے آرڈر جاری کر دیا تھا، جس کی وجہ سے پھر آگے 5 رکنی بینچ بن گیا تھا۔ جسٹس جو تھے لاہور ہائی کورٹ کے، انہوں نے جواد حسن صاحب، انہوں نے 5-6 سوالات کہ کیا الیکشن کمیشن کا یہ دائرہ اختیار ہے یا نہیں ہے، انہوں نے سوالات اس میں بنائے اور اس کے جواب کے لیے 5 رکنی بینچ بن گیا، جس کی وجہ سے پھر پاکستان تحریک انصاف نے جنوری 2023 سے 17 جنوری کو ایک درخواست دی تھی کہ ہم اسلام آباد سے عامر فاروق سے اپنا کیس واپس لینا چاہتے ہیں، لاہور ہائی کورٹ سنوانا چاہتے ہیں، تو وہ فیصلہ اس ہفتے جو کمنگ ویک ہے اس میں سنانے کا عدالت نے کہا۔ تو اب عمران خان کی 28 نومبر کو پارٹی چیئرمین شپ عہدے سے ہٹانے کی درخواست کو سماعت کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ درخواست پر سماعت کرے گا۔ انتخابات سر پر ہیں، جن کی ذمہ داری ہے کہ وہ انتخابات کے لیے اپنی تگ و دو کریں، انتخابات کے لیے اپنی جو ہارڈ ورک ہے اس کو مزید تیز کریں، اور جن پارٹیوں کی شکایت ہے اس کو دور کریں، نگران حکومتوں کے مسائل کو حل کریں، وہ بیٹھے ہیں ہر روز عدالتیں لگا کے عمران خان۔ اب 30 نومبر کو عمران خان کا توہین کمیشن کیس بھی مقرر کر دیا ہے، اور 28 نومبر کو الیکشن کمیشن نے، چونکہ یہ ایک خطرناک کیس ہے پارٹی چیئرمین شپ عہدے سے ہٹانے کا، اس پر پہلے یہی الیکشن کمیشن ہے جس نے کہا تھا کہ ہم نہیں پارٹی چیئرمین شپ عہدے سے ہٹا سکتے، جیسی کوئی درخواست سن سکتے، وہ سپریم کورٹ کا کام تھا، اور نواز شریف کو بھی سپریم کورٹ نے ہٹایا تھا۔ لیکن دوبارہ اس کیس میں جو الیکشن کمیشن ہے وہ اس وجہ سے مقرر کر رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے یہ جو ایک ریلا عوام کا خیبر پختونخوا میں دیکھا ہے اس وجہ سے۔ دیکھتے ہیں جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔